حضرات محترم، قرآن کریم کی ایک آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کس چیز کو نازل کیا ہے؟ فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی جو ہے محافظت، فرمایا وہ بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرات محترم، 1400 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کو نازل کیا، تو آج اسی جس طرح نازل ہوئی اسی طرح آج ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ آج دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہیں جنہوں نے اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، جنہوں نے اس کتاب کو یاد کر کے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ سب سے زیادہ جو بینیفٹ اس کا جاتا ہے وہ کس شخصیت کو جاتا ہے جس نے اس کتاب کو اکٹھا کرنے کے لیے مشورہ دیا؟ وہ جناب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس وقت مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر کم و بیش 700 حفاظ کرام، کم و بیش 700 حفاظ کرام عالم دین جو ہیں اس جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا اگر ایسے ہی حافظ دنیا سے چلے گئے تو یہ تو ختم ہو جائے گا معاملہ، جو کتاب سینے کے اندر محفوظ ہے دنیا سے یہ تو ختم ہو جائے گی۔ جب لوگ جن سینوں کے اندر محفوظ ہے وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر کیسے محفوظ ہو گئی؟ لیکن میرے رب نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی محافظت ہم فرمائیں گے۔ تو حضرات محترم، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر جو ہے اللہ نے یہ بات ڈالی کہ عمر اس کو جو ہے ایک کتابی شکل کے اندر لایا جائے، ایک کتابی شکل کے اندر۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ ہم جو ہے اس کتاب جو قرآن ہے اس کو جمع کر کے ایک کتابی شکل کے اندر جو ہے محفوظ کر لیا جائے۔ تو پہلے تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قول کی مخالفت کی کہ یہ کیسے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کتابی شکل کے اندر یہ نہ موجود تھی، تو آج کیسے اس کو کرنا ہے؟ تو جب پھر انہوں نے سوچا کہ 700 حفاظ کرام جو ہیں اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے، تو کہا عمر آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ بات کرنے کی وجہ سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے اس کا کام شروع ہو گیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر پھر اس کے اوپر جو ہے اعراب لگائے گئے، یعنی 3 خلفائے راشدین کے دور کے اندر یہ کام ہوتا رہا۔ تو آج ہمارے پاس جو کتابی شکل کے اندر قرآن موجود ہے تو یہ سارا صحرا جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین کو جاتا ہے، جو جنہوں نے اس انتھک محنت سے آج ہم تک پہنچایا ہے۔ تو حضرات محترم، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ایک فلسفہ رہا ہے کہ جس دور کے اندر کسی چیز کا عروج ہو تو اللہ رب العزت اس دور کے اندر اپنے نبی کو ایسا عروج دے کر بھیجتا ہے کہ پھر وہ دوسرا جو عروج ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی مثال جو ہے ایسے لی جائے کہ جناب داؤد علیہ السلام کا جب دور تھا تو اس وقت لوہے کو گرم کر کے پگھلا کے اس سے چیزیں بنائی جاتی، اس سے جیسی چیز بھی ہے وہ بنا لی جاتی، اور اللہ نے پھر یہ ان کا فن کا دور تھا، یہ ان کا فن تھا اس قوم کا۔ تو اللہ رب العزت نے جناب داؤد علیہ السلام کو اس امت کے اندر بھیجا، تو اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو یہ فن عطا فرمایا کہ جناب داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کے اندر لوہے کو لیتے، تو ہاتھ کے اندر لیتے تو لوہا نرم ہو جاتا، لوہا نرم ہو جاتا، پھر اس سے جو چیز بھی بنانا چاہے بنا سکتے۔ یعنی پہلے وہ
ان کا عروج تھا کہ وہ لوہے کو پگھلا کر چیزیں بناتے، لیکن اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ ہاتھ کے اندر ہی آپ اس جو ہے لوہے کو پگھلا لیتے، ہاتھ کے اندر ہی، جب ہاتھ کے اندر لیتے لوہا پگھل جاتا، جیسی شکل اس کی بناتے، جو چیز بھی بنانا چاہتے وہ بن جاتی۔ تو حضرات محترم، ایسے اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا، یہ طب یونانی کا دور تھا، یہ طب یونانی کا دور تھا، ہر ایک مرض کا علاج ان کے پاس موجود تھا، ہر ایک مرض کا علاج ان کے پاس موجود تھا، لیکن جو اندھا ہے شخص، مادرزا اندھا، اس کا علاج ان کے پاس موجود نہیں تھا، جو کوڑی ایسی بیماری تھی اس کا بھی ان کے پاس علاج نہیں تھا، اور ایسے ہی جو موت کا علاج ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کے اندر بھیجا، تو اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فن دیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی اندھے کے آنکھوں جس کی بینائی نہیں تھی، مادرزا اندھا ہے، آپ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ اسے بینائی دے دیتا۔ یہ اللہ نے آپ کو فن دیا، کیونکہ یہ ان کا عروج تھا، طب یونانی کا ہر مرض کا علاج ان کے پاس تھا۔ تو اللہ نے پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کہ جب وہ اندھے کے آنکھ پر جو ہاتھ لگاتے اللہ بینائی دیتا، کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو شفا دے دیتا، اور اسی طرح مردے کو ٹھوکر مارتے، مردے کو قبر کے اوپر جاتے، مردے کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اس کی قبر کے اوپر پاؤں لگاتے، ٹھوکر مارتے، جب ایسے کرتے تو مردہ قبر سے باہر نکل آتا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگ جاتا۔ یہ اللہ نے معجزے دی ہے۔ تو اسی طرح حضرات محترم، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پر تشریف لائے تو اس وقت عرب کے اندر جو تھے وہ شاعرانہ زندگی لوگ بسر کر رہے تھے، عرب کے اندر شاعر لوگ تھے، ادیب تھے، اپنی بولی کے اندر جو ہے وہ شاعرانہ جملے کستے تھے، ادیب تھے بہت بڑے۔ تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ وہ عربی زبان تھی، عرب کے لوگ تھے، باقی لوگوں کو وہ سمجھتے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہماری بات نہیں سمجھ سکتے، یہ ہمارا ادیبانہ طرز جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جو ہے جب لوگوں کے اندر بھیجا تو اللہ نے پھر آپ کو قرآن کا معجزہ دے کر بھیجا۔ اللہ نے آپ کو قرآن کا معجزہ دیا ہے، اور ساتھ فرمایا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ اس کی مثل کوئی ایک سورت لے کر آؤ۔ فرمایا 114 سورتیں ہیں، 114 سورتوں میں سے ایک سورت بھی لے کر آ جاؤ، یہ نہیں کہ بہت بڑی سورت۔ فرمایا 3 آیات کی جو سورت ہے سورت الکوثر، اس کی مثل ہی ایک سورت لے آؤ۔ فرمایا تم نہیں لا سکتے۔ پھر فرمایا کہ 3 آیات کی ایک سورت نہیں لے آ سکتے تو ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ اس کی مثل۔ فرمایا تم پھر بھی نہیں لے کر آ سکتے، فرمایا تم نہیں لے کر آ سکتے۔ تو حضرات محترم، جناب جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تو معجزہ اسی لیے عطا فرمایا کہ ان کی مثل جو ہے وہ کوئی چیز نہ لے کر آ سکتے۔ فرمایا اگر ان کی مثل لے کر آ سکتے تو فرمایا پھر جو جنگیں ہوئی ہیں بدر کے مقام پر، احد کے مقام پر، فرمایا پھر وہ جنگیں نہ ہوتی۔ فرمایا جنگیں ہونے کا سبب یہی تھا کہ وہ ان کی مثل لے کر نہیں آ سکتے۔ فرمایا جب وہ اس کی مثل لے کر نہیں آ سکتے جس کا قرآن نے چیلنج کیا تھا، فرمایا پھر وہ لڑائی پر اترتے، فرمایا اس لیے اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے۔ تو حضرات محترم، جب اللہ رب العزت کسی سے بھی کوئی کام لیتا ہے تو پھر اس کا وہ چناؤ کرتا ہے، کیسا شخص بھی ہو، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو چن لیتا ہے۔ کیسے چن لیتا ہے کہ جناب نور الدین زنگی علیہ الرحمہ مصر کے اندر ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہیں دار الحدیث کو انہوں نے قائم کیا اور مدارس انہوں نے قائم کیا۔ اللہ کے محبوب کو یہ ادا پسند آ گئی، نور الدین زنگی کی یہ ادا پسند آ گئی۔ حضور علیہ السلام اپنے روضہ مبارک کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ کی قبر انور کو کچھ لوگوں نے اندر سے جو ہے
غار کی شکل کے اندر جو ہے سرنگ کی شکل کے اندر نقصان پہنچانا چاہا. جب وہ قبر کے بالکل قریب پہنچے, روضہ انور کے بالکل قریب پہنچے, تو جناب حضور علیہ السلام جناب نور الدین زنگی علیہ الرحمہ ان کے پاس جو ہے حضور علیہ السلام ان کی خواب کے اندر تشریف لائے. ان کی خواب کے اندر مصر کے اندر ہیں, بادشاہت قائم ہے. جب نور الدین زنگی علیہ الرحمہ جب وہ اپنے دربار کے اندر بیٹھے تھے, رات کا وقت تھا, رات کو سوئے, خواب کے اندر حضور تشریف لائے. فرمایا نور الدین تو یہاں سو رہا ہے اور مجھے جو ہے لوگ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام نے وہ چہرے بھی سامنے دکھا دیے کہ یہ دو شخص ہیں جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو حضرات محترم نور الدین زنگی مصر سے اٹھتے ہیں اور اپنے ساتھ فوج لیتے ہیں, مدینہ منورہ تشریف لے کر آتے ہیں. تو حضرات محترم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا؟ کیونکہ انہوں نے دارالحدیث کو قائم کیا تھا جہاں حضور علیہ السلام کی حدیثیں پڑھائی جاتی, اور انہوں نے مدارس کو قائم کیا, مدارس قائم کیے جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی. تو اللہ کے محبوب نے ان کو پسند کر لیا. تو حضرات محترم اسی طرح عمر بن لیث ایک بادشاہ ہے, خراسان کا بادشاہ گزرا ہے. اس کا دور تھا اور اس اپنے دور کے اندر اس نے یہ دیکھا کہ میں دیکھوں کہ میری فوج کتنی ہے. میں اپنی بادشاہت تو میرے پاس ہے, لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے ملک کے اندر کتنی فوج اکٹھی کی ہے. خراسان کا شہر ہے, وہاں پر ایک چوٹی کے اوپر جو ہے عمر بن لیث جو ہے اوپر چڑھتے ہیں اور اس چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی فوج کو دیکھتے ہیں. اور اتنی بڑی فوج دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی فوج دی ہے, میں اتنی بڑی بادشاہت کر رہا ہوں. اور ساتھ ہی دل کے اندر جو ہے خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس فوج کا میں کیا کروں کہ جو میرے محبوب کے لیے کام نہ آ سکے, جو میرے محبوب کے کام نہ آ سکے. تو حضرات محترم یہ دل کے اندر اس کا خیال کرنا تھا, اگرچہ وہ اس کی زندگی جو ہے گناہوں سے بڑی پڑی تھی, لیکن یہ اس نے اچھا ارادہ کیا کہ یہ میری فوج جو ہے کاش حضور کا وقت ہوتا, میں حضور کی اعانت کرتا, حضور کی میں خدمت کے اندر یہ ساری فوج پیش کر دیتا, حضور کی مدد کرتا. دل کے اندر یہ خیال کیا تو وقت گزرتا گیا, اس کا وصال ہو گیا. وصال ہونے کے بعد ایک شخص دیکھتا ہے, خواب کے اندر اس کو ملتا ہے, کہا عمر بن لیث میرے رب نے تیرے ساتھ کیا ماجرا کیا ہے, میرے رب نے تیرے ساتھ ماجرا کیا کیا ہے؟ کہا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے. کہا تو بڑا گناہگار تھا, کیسے تیری بخشش ہو گئی؟ کہا ایک عمل کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی. کہا وہ کون سا عمل ہے؟ کہا کہ میں ایک دن ایک چوٹی کے اوپر چڑھا اور میں نے اپنی ساری فوج کو اکٹھا کیا اور میں نے دل کے اندر خیال کیا اتنی بڑی فوج کا میں بادشاہ ہوں, اتنے بڑے ملک کا بادشاہ ہوں, میرے پاس اتنی فوج ہے, لیکن اس فوج کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا اس کا یہ حضور کے دور کے اندر ہوتی, حضور کے اوپر میں قربان کر دیتا, حضور کی میں مدد کرتا. فرمایا یہ جملے میں نے خیال کیے. فرمایا میں جب دنیا سے گیا حضور علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور میری مغفرت جو ہے میری شفاعت حضور نے فرما دی, میری شفاعت فرما دی اس وجہ سے کہ میں نے دل کے اندر یہ جو ہے حضور علیہ السلام کی محبت کا ذکر کیا. حضرات محترم آج بھی اگر ہم حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا کریں گے, قرآن سے محبت کریں گے, تو پھر ہی ہماری بخشش ہو گئی. قرآن کیسے شفاعت کرتا ہے؟ ایک شخص ہے بڑا گناہگار ہے, بدکار ہے, حقایات کے اندر آتا ہے, لیکن وہ اٹھتا ہے, قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا, قرآن نہیں پڑھا اس نے, لیکن مسجد کے اندر وہ جاتا ہے, قرآن کو اٹھاتا ہے اور اس کو چومتا ہے, سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے, لیکن میں نہیں پہچانتا, میں نے تجھے پڑھا نہیں ہے, لیکن ہے حق, ہے حق. اس کا وصال ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے بیٹوں کو جمع کرتا ہے. کہا بیٹو ساری زندگی میں تمہارے لیے کماتا رہا, تم میری مدد کیا کر سکتے ہو, میرے ساتھ قبر کے اندر جاؤ گے؟ کہا کہ ساری بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن قبر کے اندر نہیں جا سکتے. بیوی سے کہا ساری زندگی گزاری ہے لیکن تیرے ساتھ نہیں جا سکتی. بھائیوں سے کہا ساری زندگی تو نے ہماری خیر خواہی کی لیکن قبر کے اندر نہیں جا سکتے.
تو وہ شخص بوڑھا ہے، اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ میری چارپائی مسجد کے دروازے کے اوپر لے جاؤ۔ جب اس کی چارپائی دروازے کے اوپر لائی تو کہا کہ مسجد کے اندر الماری ہے، ایک جو ہے سبز رنگ کا غلاف ایک قرآن کے اوپر جو ہے وہ بند ہے، اس کو میرے پاس لایا جائے۔ جب اس کو اٹھا کر اس کے پاس لایا جاتا ہے، وہ اس کو چومتا ہے۔ کہا کہ میں اور تو تجھے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے محبت ضرور کرتا، میں نے تجھے پڑھا نہیں لیکن تجھ سے میں محبت ضرور کرتا ہوں۔ کہا تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو اسی وقت اس کا وصال ہو جاتا ہے۔ فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، جب فرشتے آتے ہیں تو وہ قرآن جو ہے وہ اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے اس نے سوال و جواب نہیں، یہ مجھ سے سوال کرنے ہیں، کس وجہ سے؟ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں اللہ کے حکم سے آپ کے سامنے آیا۔ فرشتے کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے حکم سے اس کا سوال و جواب کرنے کے لیے آئے۔ کہا میں بھی اپنے رب کے حکم سے آیا ہوں، میں بھی اپنے رب کے حکم سے آیا ہوں کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ تو حضرات محترم وہ حائل ہو جاتا ہے اور اس کی شفاعت ہو جاتی ہے۔ جب شفاعت ہوتی ہے وہ جنت کے اندر شخص چلا جاتا ہے، وہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر قرآن پکار کر کہتا ہے اب تو میں نے تجھے جنت کے اندر داخل کیا ہے، یہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، اگر تو میرے ساتھ مجھے پڑھتا تو پھر میں جنت کے اندر تجھے اور بھی نظارے دکھاتا۔ حضرات محترم آج ہم اگر قرآن سے محبت کریں گے، حضور کے ساتھ محبت کریں گے تو پھر جو ہے ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ حضرات محترم جلالے کے اندر جو ایک واقعہ قرآن کی بھی حرمتی کی ہے، ہم سب اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی اس کے اندر مین کردار ادا کرنے والے ملزم ہیں انہیں فی الفور گرفتار کر کے انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے۔ آج اگر ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا تو کل کوئی اور جو ہے عیسائی یہ جرت نہیں کرے گا۔ اگر ہماری حکومتیں ان کو باہر بھیج دیں گی تو کل پھر کوئی اور عیسائی اٹھ کر یہ قدم اٹھائے گا، قرآن کی بے حرمتی کرے گا۔ تو حضرات محترم قرآن کی اگر انہوں نے بے حرمتی کی ہے تو لوگ جو ہے جذبات کے اندر آئے، نقصان ہوا، جو نقصان ہوا ان کے گھر جلائے گئے، ان کی عبادت گاہیں جلائیں گی، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کہ قرآن کی جو بے حرمتی کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بے حرمتی نہ کرتے تو یہ مسائل پیدا نہ ہوتے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ان ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام، حضور کی آل پاک اور قرآن کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔